قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده۔ ان آیات میں اللہ خبر دیتے ہیں اپنی مہربانی کی کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، دریاؤں میں آسان کر دیا تاکہ اپنے امور تجارت والے نمٹا سکیں۔ لِابْتِغَائِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ فِي التِّجَارَةِ من اقلیم الى اقلیم، ایک ملک سے دوسرے ملک تک سامان لے آنا لے جانا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اتنے بوجھ اٹھا کر بھی کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ میں نے کیا اس لیے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پہ رحمت کرنے والے ہیں۔ اب بعض ملحدین جو ہیں نا جی، دین کے منکر ہیں، اسلام کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں اللہ کا کیا احسان ہے، اب تو لوگوں نے اپنے عقل سے اور اپنے علم سے اور نئی جدید ٹیکنالوجی سے بڑے بڑے جہاز بنا لیے جو 4-4 ہزار آدمی کو لے کے، اور بعض جہاز ایسے ہیں جن میں ہوٹل بھی ہیں، جن میں پلے گراؤنڈ بھی ہیں، جن میں کھیلنے کی جگہ بھی ہے، اور جس میں کلب بھی ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنے عقل سے بنا، اس میں اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ لیکن اصل بات وہ بھول جاتے ہیں کہ تم نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا ہے؟ تو اگر تمہیں اللہ نے بنایا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اگر تمہیں اللہ پیدا ہی نہ کرتے اور وہ تمہیں عقل ہی نہ دیتے تو کیسے تم بنا لیتے؟ اس لیے اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں محض کم علم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ورنہ تو پھرتے گرتے بات تو وہیں آ جائے گی نا جی۔ جیسے کہ ایک سکالر تھے، وہ پرانی دور کی بات ہے، وہ گئے رشیا میں، مسلمان تھے، دیندار تھے اور دینی سکالر بھی تھے، تو ان کو ساتھ جو انہوں نے مترجم رکھا نا جی سیر کرانے کے لیے، تو ایک پارک میں گئے، وہ حیران ہو گئے کہ وہاں اتنے قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں، یعنی تقریباً اس پارک میں 250 قسم کا تو صرف گلاب کا پھول تھا۔ تو ان نے ایک پھول کو دیکھا اور جو چیز وہ دیکھیں کہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تیری شکر ہے تو نے یہ چیزیں پیدا کی۔ وہ مترجم جو تھا وہ تو رشین تھا، دہریہ تھا، خدا کا منکر تھا، اور نے کہا مولوی صاحب آپ ہر بات میں کہتے ہیں اللہ نے کہاں بنایا ہے؟ ہم نے کاشت کی، ہم نے پلاٹ بنائے، ہم نے اس میں پودے لگائے، ہم نے ان کو سردی گرمی سے بچایا، یہ تیار ہوئے، تو یہ تو ہم نے کیا ہے۔ تو ہر بات میں کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بے وقوف ہے، تو انہوں نے ایک پھول توڑا، کہا ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ تم نے بڑا اچھا پھول لگایا ہے، اب اس میں کیا خوشبو ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ گلاب ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چمبیلی ہے۔ انہوں نے کہا خوشبو کس نے ڈالی ہے اس میں؟ پھول تو تم نے اگایا ہے، لیکن ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مٹی ہے، یہاں چمبیلی ہے، یہاں نرگس ہے، یہاں چمپا ہے اور یہاں گلاب ہے، ان مختلف خوشبوؤں کو ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اب اس کی زبان بند۔ اس لیے حقیقی بات یہی ہے، لیکن اب موت ہر کسی پہ آنی ہے، لیکن مومن پر موت آئے وہ کہے گا جی اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا، تقدیر میں میرا وقت یہی مقرر تھا۔ کافر کیا کہا نہیں جی یہ تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا، تو وہ اپنی عقل کو صرف بیماری تک لے جاتا ہے، سبب تک لے جاتا ہے، مومن مسبب تک لے جاتا ہے کہ بھی وہ بیماری بھی کس نے پیدا کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں چونکہ اپنے بندوں پہ مہربان ہوں تو ان کے لیے میں نے نعمتیں پیدا کی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا يُخْبِرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ النَّاسَ إِذَا مَسَّهُمْ ضُرٌّ دَعَوْهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ
مخلصین لہ الدین۔ اللہ نے اس آیت میں خبر دی کہ جب میرے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر بڑے خالص ہو کے مجھے پکارتے ہیں، پھر خدا یاد آ جائے، یا اللہ یا اللہ۔ وَلِهَذَا قَالَ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اذْهَبْ عَنْ قُلُوبِكُمْ كُلَّ مَا تَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ۔ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب نکل گئے، سب بھول گئے، کوئی نہیں مدد کرے، اب صرف اللہ کو پکار رہے ہیں۔ كما اتفق الإكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين فتح مکہ، جب مکہ کی جنگ ہوئی ہے نا جی، تو آج صحابہ کا تو عظیم الشان 10,000 کا لشکر تھا۔ یعنی ایک وہ دن ہے کہ میرے مدنی پاک نے ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے اور ایک راستہ دکھانے والے، اور آج وہ شان ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر۔ صحابہ بڑے جوش میں تھے، تو بعض صحابہ نے جوش میں آ کے، غصے میں آ کے یہ نعرہ لگایا کہ لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد ہم قریش کا ایک ایک بچہ بھی نہیں چھوڑیں، ان کا بیج ختم کر ڈالیں گے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں انہوں نے مکہ چھڑایا، کعبہ چھڑایا، گھر سے نکالا، ہمارے ساتھیوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا، پتھروں پہ لٹایا، انگاروں پہ لٹایا، تو آج اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور جنگ کی بھی اجازت دی ہے تو ہم کیوں نہ بدلہ لیں؟ حضور خاموش رہے۔ لیکن جب اللہ کے حرم کے قریب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنی فوجوں کو تقسیم کی، ایک میمنہ ایک میسرہ کے، ایک دائیں ہاتھ سے بڑھے ایک بائیں ہاتھ سے بڑھے، اور خود حضور سامنے میں رہے، اور ایک میمنہ کا جو بڑا تھا وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ لیکن رحمت للعالمین کی شان دیکھیں کہ جب اور زیادہ قریب آئے تو فرمایا کہ لوگوں سن لو، من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو اللہ کے گھر کی مسجد میں داخل ہو جائے امان، من القى السلاح فلہ امان، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان، من اغلق بابہ، جو اپنا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان، بوڑھوں کو بھی امان، عورتوں کو بھی امان، بچوں کو بھی امان۔ حضرت عباس نے کہا حضور آپ کے چاچا ابو سفیان مسلمان ہوئے ہیں، ان کی بھی ذرا شان بڑھا دیں، سردار آدمی ہے۔ تو حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان۔ تو اب تو صحابہ کہتے ہیں سارے امان 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 ہو گئی، کیسے لڑیں؟ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ صرف جو جنگ ہوئی ہے نا جی، یہ جب آپ جنت المعلیٰ کی طرف جائیں نا جی، تو دائیں ہاتھ پہ جب آپ پھرتے ہیں، جس کو آج کل شیب عامر کہتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے جائیں، چڑھائی ہے پھر اترائی ہے، اس کو کہتے ہیں خندمہ، اس جگہ کا یہاں لڑائی ہوئی حضرت خالد کے درمیان اور حضرت اکرمہ کے درمیان، لیکن اللہ نے حضرت خالد کو فتح دی، اور کافر کچھ مارے گئے کچھ بھاگ گئے، ان میں اکرمہ بھی بھاگ گئے۔ تو اسی میں پھر عرب نے کہا کہ فر اکرمہ من خندمہ، اکرمہ تو خندمہ والی جگہ سے بھی بھاگ گیا تھا، تو یہ جان بچانے کے لیے بھاگ گیا اور یمن چلا گیا۔ اب ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ فَذَهَبَ هَارِبًا فَرَكِبَ فِي الْبَحْرِ لِيَدْخُلَ الْحَبْشَةَ، وہ کشتی میں سوار تھے کہ حبشہ جائیں، فَجَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ، شدید ہوا چل، فَقَالَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ إِلَّا أَن تَدْعُوا اللَّهَ وَحْدَهُ۔ اب سارے کافر کہنے لگے بابا کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کو پکارو، اس کے سوا آپ پکارنے والا کوئی نہیں۔ فَقَالَ اِكْرَمَةُ بِنَفْسِهِ، حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے اب دل میں فیصلہ کر لیا
کہ واللہ ان کان لا ينفع فی البحر غیرہ فإنہ لا ينفع فی البر غیرہ، اگر دریاؤں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو باہر بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اللہم لک علی احد لئن اخرجتنی منہ لأذهبن فلأضعن یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلأجدنہ رؤوفا رحیما۔ اکرم نے کہا کہ یا اللہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا میں فوراً مدینے جا کے اپنا ہاتھ محمد مدنی کے ہاتھ میں رکھوں گا اور بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا نبی بھی بڑے مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، وہ میری بیعت قبول کر لیں۔ فخرجوا من البحر، دریا سے بچ گئے، فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا تھا کہ بیوی آئی اور لے گئے، فاسلم وحسن اسلامہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، آگے مسلمان ہوئے، اور پھر مسلمان بھی ایسے مسلمان ہوئے کہ مجاہدین اسلام میں بطل کہلاتے تھے۔ حضرت خالد کے بعد اگر نمبر تھا تو حضرت اکرمہ کا تھا۔ وقولہ تبارک و تعالی فلما نجاکم الی البر اعرضتم، اللہ نے فرمایا بدبختو جب ہم تمہیں دریاؤں سے سمندروں سے نجات دیتے ہیں باہر آگے پھر تم مجھے بھول جاتے ہو، پھر تو مجھے پکار رہے تھے۔ اے نسیتم ما عرفتم من توحیدہ فی البحر واعرضتم من دعائہ وحدہ لا شریک لہ، وجہ کیا ہے؟ وکان الانسان کفورا، اس کی فطرت ہی ناشکرہ ہے انسان۔ ینسی النعم یجحد الا من نصم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور انکار کرتے ہیں، ہاں مگر جن کو اللہ خود ہدایت دے۔ فرمایا افامنتم من یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ یقول تعالی فحسبتم بخروجکم من البر امنتم من انتقامہ وعذابہ ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا وهو المطر الذی فیہ حجارۃ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم دریا سے نکل گئے تو بچ گئے، تو وہ تمہیں خشکی پر نہیں عذاب دے سکتا کہ وہ خشکی پر تمہارے اوپر ایک ایسی بارش بھیجے گی جس میں پتھر ہوں۔ قال مجاہد وغیر واحد کما قال تعالی انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا، ہم نے قوم لوط پہ بارش ایسی بھیجی پتھروں کی، کسی کو نجات نہیں ملی مگر آل لوط کو بچایا ہم نے۔ وقد قال فی الآیۃ الاخری وامطرنا علیہم حجارۃ من طین، قوم لوط پہ اللہ نے مٹی کے بنے ہوئے اولوں کی برسات کر دی۔ قال آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، کیا تم بے غم ہو اللہ چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے؟ ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا آسمان سے تمہاری ہلاکت کے انجام کر دے پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ کا پکڑنا کیسا ہے۔ ثم لا تجدوا لكم وکیلا اے ناصر یرد ذلک عنکم وینقذکم منہ، پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح ویغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا۔ یقول تبارک و تعالی ام امنتم ایھا المورضون عنا بعدما اعترفوا بتوحیدنا فی البحر وخرجوا الی البر، کہ تم نے دریا سے تو مجھے پکارا، جب نکلے تو مجھے بھول گئے، کیا سمجھتے ہم تمہیں دوبارہ نہیں دریا میں بھیج سکتے؟ ان یعیدکم فی البحر مرۃ ثانیۃ، دوبارہ دریا میں بھیجیں پھر تمہارے اوپر ایک شدید ہوا چلا دیں۔ اے یکسف السواری ویغرق المراکب، جو تمہارے بیابان جو ہیں ان کو بھی توڑ ڈالے اور تمہاری کشتیوں کو بھی ڈبو ڈالے۔ قال ابن عباس القاصف ریح البحار الذی تکسر المراکب وتغرقها، انہوں نے فرمایا کہ قاصف جو ہے یہ خاص ہوا ہے جو دریاؤں میں چلتی ہے، سمندروں میں چلتی ہے، جو کشتیوں کو بھی توڑ دیتی ہے اور غرق کر دیتی ہے۔ فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، فیغرقکم، تمہیں غرق کر دے، کیوں؟ بما کفرتم،
کفر کے سبب سے بسبب کفرکم و اعراضکم عن اللہ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، قال میں عباس نصیرا، پھر تمہارا کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو۔ بعض نے کہا کہ پھر کوئی ایسا بھی نہیں جو تمہارے لیے اللہ سے کو بدلہ لے سکے۔ وقال مجاہد نصیرا سائرا ای یاخذ بصارکم بعدکم وقد وقال قتال فلا نخاف احد یتبعنا بشیء من ذلک، اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے، ہلاک کر ڈالیں تم سب کو، تو اس کے بعد کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں یا اللہ کے اس عذاب کا بدلہ لے سکے۔ کون بدلہ لے سکتا ہے؟ تو ان آیات اس کو کہتے ہیں تخویفات اور تہدیدات، کہ کافروں کو اور مشرکوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ جب تکلیف ہو تو خدا کو پکارو اور جب تکلیف چلی جائے تو بھول جاؤ۔ واللہ اعلم۔